من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، ذرون اڑانا، فالحاملات پھر اٹھاتی ہیں، وقرا بوجھ کو، فالجاریاتی پس چلتی ہیں، یسرا آسانی کے ساتھ، فالمقسماتی پس تقسیم کرتی ہیں معاملے کو، انما توعدون بے شک جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ اور بے شک جزا بدلہ، لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے، وَالسَّمَاءِ قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک جو راستوں والا ہے، انکم بے شک تم اے لوگو، لفی قول ایسی بات میں ہو، مختلف جو مختلف ہے، الگ الگ ہے، یؤفک عنہ پھیرا جاتا ہے اس سے، من افک جس کو پھیرا گیا، قتل ہلاک ہو گئے، الخراسون اٹکل پچو کرنے والے، اٹکل یعنی اندازے سے باتیں کرنے والے، الذین وہ لوگ، ہم فی غمرتین جو غفلت میں ساہون پڑے ہوئے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایان کب ہوگا، یوم الدین بدلے کا دن، یوم جس دن، ہم علی النار وہ لوگ آگ پر، یفتنون آزمائے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم تم چکھو اپنے فتنے کا مزہ عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے،
جلدی مچاتے تھے۔ صدق اللہ علیہ۔ محترم سامعین، یہ 27واں پارہ ہے، 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں سورہ زاریات، سورہ زاریات میں 3 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ 60 آیات میں سے شروع کی 1 سے لے کر 14 نمبر تک آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ اس سورت کا نام زاریات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں زاریات کا لفظ موجود ہے۔ اس سورت سے پہلے 66 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والزاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، ذرون اڑانا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مخلوق کے لیے یہ ضابطہ ہے، انسانوں کے لیے ضابطہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی مؤکد انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ علم علماء سے دوری نے آج لوگوں میں طرح طرح کی جہالت پیدا کی۔ انہی جہالتوں میں جہالت یہ ہے کہ لوگ مختلف چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ میری ماں کی قسم، روزی کی قسم، میں روزی پر بیٹھا ہوں، روزی کی قسم، میرے ہاتھ میں روٹی، روٹی کی قسم۔ بہت دھیان سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا تو جائز ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی قسم، یہ قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا تو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ مجھے نبی کی قسم، رسول کی قسم، پیر کی قسم، باپ کی قسم، دودھ کی قسم، فلاں کی قسم، جیسے میں نے بیان کیا، تو یہ تمام قسمیں ناجائز ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ شرک ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو یہ قانون کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ قانون مخلوق کے لیے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، مالک کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی قانون کا پابند نہیں، اس نے تو بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب چاند اس کے پیچھے آئے۔ واللیل اذا، یہ 14 چیزوں قسم کھائی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے والضحا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی قسم کھائی، لعمرک، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پھر ایک قسم ہوتی ہے عظمت کی،
ایک قسم ہوتی ہے عظمت کی، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظمت والی کوئی شے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کی قسم کھائے۔ قسم شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو بطور گواہ کے پیش کر رہا ہے۔ یہ اصل ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بطور گواہ پیش کر رہا ہے۔ جس طرح اگر مدعی ایک شخص سے وہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، مثال کے طور پر مدعی اب جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، تب ظاہر سی بات ہے مدعی کے پاس یا تو گواہ ہونا چاہیے، ہاں بھئی یہ میرے گواہ ہے۔ اگر گواہ نہ ہو اپنے دعوے کی صداقت کے لیے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے کہ تم قسم کھا کر بولو کہ ایسا ایسا مان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے، علیم کل اور قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، اور اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو اللہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جن ہواؤں کی یا دوسری چیزوں کی قسم کھائی ہے تو اس سے قیامت کے قائم ہونے پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، اڑانا، کپڑا اڑا دیتی ہیں، مٹی اڑا دیتی ہیں، دیگر، اور جب ہوا چلتی ہے تو ہوا اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو اڑا دیتی ہے، اور ہوا کے اندر ایسی طاقت ہے کہ صرف کپڑے اور کاغذ اور پیپر اور مٹی ہی نہیں، آپ نے دیکھا جب آندھی چلتی ہے تو پتھرے بھی اڑا دیتی جی، صاحب لوہے کے بڑے بڑے گلے ہوئے کھمبوں کو اکھاڑ دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے معمولی سے، حالانکہ ہوا خدا نہیں ہے، خدا کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ ہوا میری 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جب ہم نے اس کے اندر اتنی طاقت دی ہے تو اس کے بنانے والے، اس کے پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ تو ہوا کی قسم کھائی کہ ہوائیں چلتی ہیں تو مختلف چیزوں اڑا دیتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اللہ فرما رہے ہیں پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، بوجھ اٹھا اٹھا کر لاتی ہیں۔ یہاں پر بوجھ سے مراد کیا ہے؟ بادل ہے۔ ہوائیں جب بارش سے پہلے جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادل، لواقحہ، قرآن کریم نے اسی کو کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقحہ وہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی آسمان، تو یہاں پر بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان میں بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر چلتی ہیں آسانی سے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا حکم ہوتا ہے تو آسانی چلتی۔ اور جس طرح کائنات کی ہر مخلوق اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا، ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہوا موافق سمت چلتی، اور جب حکم ہوتا ہے تو ہوا بجائے موافق سمت کے مخالف سمت چلتی جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مظہر ہے۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر چلتی ہیں آسانی سے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا حکم ہوتا ہے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر تقسیم کرتی ہیں معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جہاں بادلوں کو پہنچانے کا حکم ہوتا ہے بادلوں کو وہاں پہنچا دیتی۔ اس تفسیر کے مطابق یہ سب ہواؤں کی صفات ہیں۔ دوسری تفسیر اس آیات کریمہ کی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، پس قسم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بادلوں میں پانی ہوتا ہے، اولے ہوتے ہیں،
پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو سمندر میں چلتی ہیں آسانی کے ساتھ، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرتے ہیں معاملات کو، جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مقسمات سے مراد فرشتے، مقسمات سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرشتوں کی قسم کھائی۔ اور جاریات سے مراد، جاریات کے لفظی معنی چلنے والی، تو اس سے مراد کشتیاں ہیں، اور حاملات سے مراد بادل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بھی ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ستارے بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک ستارے وہ ہوتے ہیں جو گردش کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ان کو سیارات کہتے ہیں۔ دوسرے ستارے وہ ہوتے ہیں جو گردش نہیں کرتے، اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ثوابت کہا جاتا ہے، یہ حرکت نہیں کرتے۔ سیارات چلتے ہیں، پھر کسی کی حرکت مشرق کی طرف، کسی کی مغرب کی طرف، کسی کی شمال کی طرف، اور کسی کی جنوب کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں کی قسم ہے، انما توعدون لصادق، بے شک وہ چیز، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی، ہواؤں کی، پھر بادلوں کی، کشتیوں کی، ان تمام چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے اللہ ان چیزوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میری بات کی گواہ ہیں۔ کس بات کی گواہ؟ انما توعدون لصادق، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا وعدہ ہے، وہ جھوٹا وعدہ نہیں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا وعدہ ہے، وہ قیامت کا وعدہ ہے، یا قیامت سے پہلے دنیا میں عذاب کے آنے کا وعدہ ہے۔ لوگوں کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے کفر، شرک، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی، ان کی ہر دھرمی، ان کے عصیان و طغیان، ان کے جرائم، ان کے کرائم، ان کے فسق و فجور، ان کے کذب و زور، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم مطمئن مت رہنا کہ تم کو تمہاری گناہوں بھری زندگی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کہ ڈوری کسی کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ آج اللہ نے تمہیں جو قدرت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، ملک و مال دیا ہے، حسن جمال دیا ہے، اور پراپرٹی جائیداد دی ہے، اس میں پڑھ کر تم اپنے آپ کو خود مختار مت سمجھنا کہ بس یہ چیزیں تمہاری ہیں، تم اس کے مالک ہو۔ وہ اللہ جس طرح دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جی دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شخص جو رات میں کروڑ پتی بن کر سویا تھا، صبح ہوئی تو اللہ اس کو کروڑ پتی بنا دے، وہ کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے والا بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس کے لیے تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تم اس کو اپنا ذاتی مت سمجھو، یہ اللہ کی دین ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرو، اسی جگہ استعمال کرو جہاں پر اللہ چاہتے، ورنہ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سے، مگر یہ سوچ کے ڈوری کسی کے ہے۔ پھر بہت ممکن ہے کہ تمہارے بغاوت، تمہاری نافرمانی، تمہاری سرکشی، تمہاری حکم عدولی، تمہارے گناہوں بھری زندگی کے سبب اللہ کی پکڑ آ جائے۔
قیامت تو آنی ہے، اس سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی آ سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وہ بیماری آرامی کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ کورونا وائرس کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ طوفان اور سونامی لہروں کی شکل میں آ سکتا ہے، جی وہ مندوالے کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ نقص من الاموال مال دولت کی کمی کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ کثرت اموات کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ نافرمان اولاد کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ جس شکل میں اللہ چاہے اللہ اس شکل میں عذاب نازل کر سکتا ہے۔ عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے گی۔ عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ فرما رہے ہیں انما توعدون لواقع، لصادق، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلے کا دن وہ بھی واقع ہونے والا ہے، بدلے اور حساب کا دن ضرور واقع ہوگا، یعنی قیامت ضرور آئے گی، قیامت، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ 7 بنیادی باتیں، اے ایمان والو، اے پیدائشی مسلمانوں، مردوں عورتوں، سنو، نام رکھ لیے سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ وہ 7 بنیادی عقائد ہیں جس پر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کا ایمان ہونا ضرور۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں، ان 7 چیزوں میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور مختلف مواقع پر میں نے اس کو بیان کیا، صرف 2 لفظوں میں میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے اور پوری زندگی کے حساب کتاب دینے کا عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں صلاح اور سدھار پیدا ہو سکتی ہے، قائم رہ سکتی۔ ورنہ زندگیوں میں اگر یہ عقیدہ نہیں رہے گا تو پوری زندگی نہ صرف کفر، شرک، بربریت، ظلم و بربریت، جارحیت، مختلف قسم کے گناہوں سے بھر سکتی۔ عقیدہ یہ ہوگا بابر بعیش کن عالم دوبارہ، کہاں پہ یہ گلچھرے اڑاؤ کل کس نے دیکھا؟ جب یہ عقیدہ ہوگا تو زندگیوں میں صلاح و سدھار نہیں آ سکتا، زندگیوں میں بگاڑ ہی بگاڑ رہے، زندگیوں میں فساد ہی فساد ہو۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والے مرد ہو یا اپنے ماننے والی عورتیں ہوں، ہر ایک سے اس عقیدے کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا کہ اس پر بھی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک بدلہ یہ تو ضرور ہو کر رہے گا، نیکی اور برائی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کام کیا ہوگا
وہ اپنی نیکی کے بدلے کو پالے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کیوں؟ سب نامہ اعمال میں سب لکھا ہوا ہوگا، نامہ اعمال میں۔ اور میں نے اس سے پہلے متعدد مواقع پر بیان کیا، کل قیامت کے دن انسان کے خلاف جو گواہ پیش ہوں گے وہ گواہ ہوں گے۔ انسان کے اپوز میں سو مت، آنکھیں پھاڑ کر دیکھو مجھ کو۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں چلا سکتا، کتنا چلاؤں؟ اتنا چلانے والے تم بیٹھے سو رہے میرے سامنے۔ یہ درس قرآن ہے، اس کا ادب کرو۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ہر انسان کے خلاف 4 گواہ پیش ہونے۔ دنیا میں بھی تو صرف 2 ہی گواہ پر معاملہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 گواہ ہو گیا، معاملہ فنش۔ سوچئے آخرت میں 2 گواہ نہیں، 2 اور 2 4 گواہ۔ کتنی گواہی مضبوط ہوگی، اور گواہی جتنی مضبوط ہوگی انسان کے خلاف کیس اتنا ہی زیادہ سخت بنے، ڈینجرس بنے۔ پہلا گواہ انسان کے اس کے اعضاء و جوارح، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ پہلا گواہ۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جوڑ بدن کا بولے گا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر جوڑ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی۔ اس وقت کا عالم کیا؟ یہ بہت کینچی کی طرح کچ کچ کرنے والی زبان۔ اليوم نختم، اللہ فرماتے ہیں ہم مہر لگا دیں گے، بولتی بند ہو جائے گی۔ اعضاء و جوارح کہیں، انسان کا ہر عضو بتلائے گا، ہاتھ گواہی دے گا، ہاتھ سے اس نے کتنا نیک کام کیا، کتنا ظلم کیا۔ آنکھ گواہی دے گی، کتنی اچھی چیزوں کو دیکھا، کتنی غلط چیزوں کو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کے بدن کا وہ حصہ گواہی دے گا جس کو ہم اور آپ ران کہتے ہیں، ران گواہی دے گی۔ یہ انسان کے خلاف پہلا گواہ ہے۔ انسان کے اس کے بدن کے اعضاء خود گواہی دیں۔ دوسرے گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے، ایک ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا فرشتہ، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے گواہی دیں گے کہ انسان نے کیا کیا۔ تیسرا گواہ وہ زمین گواہی دی گئی، زمین گواہی دے گی، جس زمین کے جس خطے پر انسان نے نیکی یا برا عمل کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین اپنی خبریں بتلائے، کیوں؟ بأن ربك اوحى لها، پروردگار عالم کا یہ حکم ہوگا۔ انسان زمین کے جس خطے پر جو بھی کام کرے گا، اچھا کرے گا اچھے کی گواہی دے گی، برا کرے گا برے کی گواہی دے گی۔ یہ زمین گواہی دے گی۔ اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان سے کسی زمین کے کسی خطے پر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی نیک کام بھی کرے۔ یہ 3 گواہ۔ اور چوتھا گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انسان کے لیے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم ہر انسان کے گردن میں اس کا نام اعمال لٹکا دیں، یہ تیرا نام اعمال ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا،
اور ہم ہر انسان کے لیے ایک فائل نکالیں گے، کتاب نکالیں گے، جس میں انسان اپنے کیے ہوئے تمام کچے چھٹے اچھے برے چھوٹے بڑے کو لکھا ہوا پائے گا۔ یہ پنکھا بند کرو، مجھ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وَنُخْرِقْ، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ لے تیرا نامہ اعمال پڑھ لے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کوئی دوسرا گواہی نہیں دے گا، تیرا نفس تیرے لیے گواہ کے لیے کافی، یہ پڑھ لے۔ سورہ کہف کی 49 نمبر آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابِ، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا ہر انسان کے سامنے۔ سنو، میرا تمہارا فائل بن رہا ہے، وہ نہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے جی، نہ اس کی فائل اڑ سکتی، کچھ نہیں، نامہ اعمال اللہ لکھوا رہے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم پاپی گنہگار دیکھے گا نامہ اعمال میں، اور بڑا تو بڑا، چھوٹا بھی لکھا، اوپن تو اوپن، سسپینس بھی لکھا، جس کو میں نے گناہ سمجھا وہ بھی لکھا، جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اس کو بھی لکھا۔ تو انسان کہے گا یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو نہیں چھوڑا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، سب کو سنبھال کر رکھا، سب کو اللہ سنبھال۔ یہ 4 گواہ ہوں گے ہر انسان کے خلاف۔ میں نے کہا انسان میں دنیا کے اندر، دنیا کی عدالتوں میں اگر کسی کے خلاف 2 گواہ پیش ہو جائیں تو معاملہ جی مضبوط ہو جاتا ہے، کیس پکا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، وہاں پر 2 نہیں، 4 گواہ، اور کوئی ایسے بھی نہیں کہ جن کو جھٹلایا جا سکے۔ غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر پیتا ہے، کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ تو اگر کسی نے آنکھ کے ساتھ کسی کو اچھا یا برا اشارہ کیا ہوگا وہ بھی اس میں لکھا ہوا، ہاتھ سے نہیں جی، آنکھ کے ذریعے کسی کو اشارہ کیا ہوگا، کسی کے ظلم میں آنکھ سے مدد کی ہوگی، آنکھ سے اشارہ کر دیا ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا بڑا تو بڑا، چھوٹا بھی، ڈھکا بھی، چھپا بھی، جو بھی ہوگا سب اس میں نہیں۔ اگر کسی نے سنی، اگلی بات میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے کسی کی نقل اتاری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی درج ہوگی۔ آج دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے نقالی کرنا جی، آپ اس کو کیا بولتے ہیں، ٹنگل بلانا ہے نا، دنیا میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ارے بھائی، کوئی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس کی اپنی خود ساختہ نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اگر تم اس کمزوری سے تم اس کی چڑ نکال رہے ہو جی، اس کی نقل اتار رہے ہو، تو تم اس کی نہیں اتار رہے ہو، یہ تو خلاق عالم کی تم نقل اتار رہے ہو، اس کی چڑ نکال رہے ہو۔ سن لو، دنیا میں مذاق کے طور پر بھی اگر کسی کی نقل اتاری ہوگی یہ بھی لکھا جائے گا۔ اگر من میں اس کی تحقیر ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کی انسلٹ ہے، انسلٹ کے جذبے سے اگر تم نے کسی کی نقل اتاری ہوگی وہ بھی لکھا ہوگا۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا یقینی طور پر، مگر مادی دور کے حالات نے آج اس چیز کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ اب تو علماء کرام نے باقاعدہ ان باتوں کو عقلی پیمانے پر بھی ثابت کر دیا ہے، عقل نقل کی روشنی میں۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی، اس میں تمام اسلام کے احکام اور ارکان کو عقلی انداز میں پیش کیا۔
پھر اس کے بعد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی المصالح العقلیہ فی الاحکام الشرعیہ. نام اردو، کتاب اردو ہے، نام عربی ہے، اس کا اردو نام بھی ہے احکام اسلام عقل کی روشنی. اور بھی علماء نے کتابیں لکھی. آج کے اس ریشنلسٹ دنیا کو، ریشنلسٹ سمجھ رہے ہیں، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر تولنا چاہتی ہے، جو چیز ان کی عقل میں آئے اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، اور جو چیز ان کی عقل میں نہ آئے اس کو ریجیکٹ کر دیتی. جبکہ متعدد مواقع پر میں نے بیان کیا کہ نقل، شریعت اور دین کا معاملہ عقل کے تابع نہیں ہے. اگر دین اور شریعت کا معاملہ عقل کے تابع ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی اس کو دھونے کا حکم دیا جاتا، نہ یہ کہ آپ کو وضو بنانے کا حکم دیا جاتا. بھی آپ کی ہوا خارج ہوئی، اب آپ کو حکم دیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ جاؤ وضو بناؤ، تو آپ وضو بنانے میں ہوا خارج ہونے کی جگہ کو دھوتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں؟ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی اس کو دھونا چاہیے تھا. عقل کا تقاضا تو یہ تھا. لیکن نہیں، دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین تو نقل کے تابع. جو ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے صحابہ، انہوں نے تابعین سے، انہوں نے تبع تابعین سے، انہوں نے صحابہ کرام سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دین ہے. عقل کا نام دین نہیں ہے. عقل میں تو کھوٹ بھی ہو سکتی ہے. اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل راستہ تو بتلا سکتی ہے لیکن عقل کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کی مثال لکھی ہے، فرمائے عقل کی مثال تو سونار کے ترازو کی سی ہوتی ہے. سونار کا ترازو دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے نا، ہاں اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے. سونار کا ترازو اتنا ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص سونار کے ترازو میں من دو من لکڑی تولنے لگے تو تولا جانا تو بہت دور کی بات ہے جی. ترازو ٹوٹ کر زنجیر ادھر جائے گی، پلے ادھر جائیں گے، سب بکھر جائے گا. کیوں؟ اتنی سی چھوٹے سے ترازو میں من دو من لکڑی تو نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کی مثال بھی سونار کے ترازو. سب بات تمہاری عقل میں آ جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، تمہاری کھوپڑی میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر عقل بھی کیسی؟ میں نے اس سے پہلے شاید بیان کیا تھا، ہر ایک کی عقل بھی ایک جیسی تھوڑے نا. ظاہری اعتبار سے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی کو بہت مائنڈیڈ سمجھتا ہے، بہت عقل مند سمجھتا ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف نکلتا ہے. کھودے پہاڑ نکلا چوہا. ملا نصیر الدین یاد آئے؟ نہیں یاد آئے؟ نہیں یاد آئے؟ ارے اس سے پہلے بتلایا کیوں؟ اب ملا نصیر الدین کو لوگ اپنے گاؤں بہت عقل مند سمجھتے تھے. کچھ بھی ایسا معاملہ آتا تو لوگ ملا نصیر الدین سے ملا کچھ بتلاؤ، ایسا وڑیا دیتے، ایسا نہیں، بہت عقل مند انسان. اب ایک مرتبہ ایک شخص درخت پر چڑھ گیا، درخت پر چڑھ گیا، اب چڑھنے کو چڑھ گیا، اترنے نہیں پا رہا ہے. اب کیا کرے؟ تب لوگوں نے کہا بھائی اس کو کیسے اتارا جائے؟ بولے چلو ملا نصیر الدین پاس جائیں. ملا بہت عقل مند انسان ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوگی، تدبیر ہوگی، اور یوپی کی زبان میں جگاڑ ہوگی. بولے چلو ملا نصیر الدین پاس کوئی نہ کوئی تدبیر ہوگی. اب ملا نصیر الدین پاس گئے، بولے ملا وہ ایک شخص ہے درخت پر چڑھ کے اترنے نہیں پا رہے ہیں. بولے ایسا؟ بولے پھر؟ بولے کوئی تدبیر بتلاؤ. بولے دیکھو باہر رسا پڑا ہے نا، باہر رسا پڑا ہے، رسی، اس کو لے کر جاؤ اور اس کو پھینکو، اور اس کو بولنا لے کمرے باندھ لے، اور جب کمرے باندھ لے گا تو اس کو کھینچ لینا، وہ آ جائے گا. جی اب کسی کی عقل پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ دیکھو نقصان کیا ہوتا ہے جی. اس لیے کسی کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب لوگوں نے ملا نصیر الدین کے کہنے کے مطابق وہ رسہ لیا، لے آ کر اس کو لے پکڑا. ہاں بولے کیا؟ بولے کمرے باندھ لے. باندھا؟ بولے ہاں باندھ لیا. اب پکڑ اس کو کھینچ لیے. اس کو پکڑ کے کیا ہوا؟ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ، دا اسپاٹ جگہ پر ہی مر گیا۔ اب لوگ دوڑے آئے ملا کے پاس، ارے کیا ملا تم نے ایسی کیسی آئیڈیا دی، تدبیر کی؟ بولے کیوں؟ بولے ہم نے ایسا کیا تو مر گیا۔ اب دیکھو چوری تو چوری، اوپر سینہ چوری، عقل مند کی عقل مندی، بیوقوفی کی بیوقوفی۔ جی کہتا کیا ملا نصر الدین؟ بولے اس کی قسمت میں موت لکھی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، ورنہ اسی رسے کے ذریعے سے میں نے 50 لوگوں کو کنویں میں سے اوپر نکالا ہے۔ اب دیکھیں، ارے کنویں میں سے نکالنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اوپر سے اتارنے کا طریقہ اور، اس نے دونوں کے واسطے ایک ہی طریقہ اپنا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کسی کی عقل پر ڈیپینڈ کرنے کا، بھروسہ کرنے کا نقصان۔ اس کے لیے احکامات اسلام عقل کے تابع نہیں ہے، نقل کے تابع۔ اگرچہ آج سائنس اور علوم جدیدہ نے اسلام اور اسلام کے عقائد اور تعلیمات کو دو اور دو چار کی طرح کھول کر دنیا کے سامنے بیان کر دی۔ جی اب دیکھیے، کل تک لوگ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہی سور میں پھونک مارے، ایک ہی سور میں پھونک مارے تو اس سور میں پھونک مارنے سے سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے، سب ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، اور اسی سور میں دوبارہ پھونک مارے تو صاحب پورا نظام عالم دوبارہ قائم ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تک لوگ اس کو دیکھا۔ اب سردی کا زمانہ ہے، جی سردی کا زمانہ ہے صاحب، آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آواز جا رہی ہے جی، آپ بغل میں ہاتھ لگا کر یا پھونکتے نہیں پھونکتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی حاصل ہوتی، اور گرمی کے زمانے میں اسی پھونک سے آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، آپ پھونک رہے ہیں، کیوں پھونک رہے ہیں؟ گرمی حاصل ہو، گرمی بہت ہو رہی، سردی حاصل کرنے کے لیے پھونک رہے ہیں، اور سردی بہت لگ رہی ہے تو آپ بغل میں پھونک رہے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ گرمی۔ پھونک ایک ہی ہے، لیکن اسی پھونک سے آپ سردی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اسی پھونک سے آپ، جب آپ ایک مخلوق ہے، مر جانے والے، گل جانے والے، آپ کی پھونک میں اللہ نے اتنی تاثیر دی ہے کہ ایک پھونک سے دونوں چیز ہو سکتی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کے پھونک میں اللہ نے یہ تاثیر کیوں نہ رکھی کہ ایک ہی پھونک سے کائنات عالم کا نظام درہم برہم بھی ہو جائے، اور اسی پھونک سے کائنات عالم کا نظام قائم بھی ہو جائے۔ اسی واسطے شیخ الاسلام المسلمین، شیخ العرب العجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو آج کی سائنس کو اسلام کا ترجمان سمجھتا ہوں۔ آج کی جو سائنس ہے میں اس کو اسلام کا ترجمان سمجھتا ہوں، کہ اس لیے سائنس اسلام کی حقانیت کو کھول کھول کر پیش کر رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کبریا کیا ہے۔ لیکن یہ سب کے باوجود آج دنیا ریشنلسٹ کا شکار ہو کر بیٹھی، ریشنلسٹ، عقلیت زدہ۔ جو بات ہماری عقل میں آئے گی وہ تو ہم مانیں گے، جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ریشنلسٹ فتنہ۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، ہم نے ایمان نبی کی خبر پر لایا ہے، اپنی نظر پر۔ میری تمہاری نظر تو غلط بھی دے سکتی ہے، نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابیہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، میرے بچے کا انتقال ہو گیا اور مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا، مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کر، تیرا بچہ بہت مزے میں ہے، تیرا بچہ بہت مزے میں ہے، اور اگر تو چاہیں میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تجھے بتلا دے تیرا بچہ کیسے مزے میں۔ قربان جائیے اس صحابیہ کے ایمان کو، سلام ہو افتخار سالک کا اس صحابیہ کو جس کے ایمان کی بلندی کا اندازہ لگائیے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم تو بولتے ہاں بتلا دو بھاگ جائے، یہی تو کہتے۔ قربان جائیے اس صحابیہ کے ایمان۔ صحابیہ نے کیا کہا، اللہ کا رسول
آپ نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا، میں نے تو آپ کی خبر پر ایمان لایا ہے نہ کہ اپنی نظر پر ایمان لایا۔ میری نظر تو غلط بھی دیکھ سکتی ہے، نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اس ایمان کی، اس یقین کی ضرورت ہے اس ریشنلسٹ دنیا کو، اس عقلیت زدہ دنیا کو۔ تو وقت تو ختم ہو گیا، اور میں بیان کر رہا تھا کہ قیامت، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا کہ قیامت آئے گی، قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت آئے گی جب تک اس کا یقین نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں، جب تک معاملہ بننے والا نہیں۔ اس بنا پر ہمارے بنیادی عقائد میں سے قیامت کا وقوع، اور جب قیامت کا وقوع، قیامت کا آنا ہمارے بنیادی عقائد میں سے، تو ہر انسان، مرد ہو عورت ہو، قیامت سے ڈرنا چاہیے، قیامت کی تیاری کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد والے اعمال میں کا نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قیامت میں جن چیزوں پر گرفت ہو سکتی ہے ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔